بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ مزیدار سے اورنج کے جوس کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان نزدیک ہے اور آپ اس کو افطار کے لیے بنا کر فریز کر سکتے ہیں۔ ابھی تو اورنج کا سیزن ہے، اورنج ہے، لیکن بعد میں ختم ہو جائیں گے، تو اس لیے آپ لوگ پہلے ہی جوس کو بنا کے فریز کر لیں تاکہ آپ لوگ آرام سے افطار پارٹیز میں اس کو نکالیں اور سرو کر سکیں۔ بہت ہی مزے کا یہ جوس بن کے تیار ہوتا ہے۔ بہت ہی سمپل سی اور آسان سی ریسپی ہے۔ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، کوئی بھی پارٹ سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ بھی اس طرح کا مزیدار سا اورنج جوس بنا کر فریز کر سکیں۔ تو چلیں جی اس مزیدار سی ریسپی کو شروع کرتے ہیں۔ اس ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ 2 درجن مالٹے لیے ہیں۔ مالٹوں کو میں نے اچھے طریقے سے دھونے کے بعد سینٹر سے کٹ لگا لیا ہے۔ اب میں اس کو مشین میں نکالوں گی۔ میرے پاس یہاں پہ چاپر والی مشین ہے، جس پر چاپر میں ہم لوگ پیاز وغیرہ یا چکن کا قیمہ وغیرہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی یہ والا پارٹ بھی ہوتا ہے جس میں ہم لوگ اورنج کا جوس وغیرہ بھی آسانی کے ساتھ نکال سکتے ہیں۔ میں نے اس میں ہی اورنج کا جوس بنایا تھا۔ اس میں بڑی ہی آسانی کے ساتھ اور بہت ہی جلدی سارا جوس نکل جاتا ہے، اور ہمارا اورنج وغیرہ بھی ضائع نہیں ہوتے، اور نہ ہی اس میں گودا وغیرہ جاتا ہے، نہ ہی اس کے اندر بیج جاتے ہیں۔ بیج وغیرہ اس کے اوپر رہ جاتے ہیں اور جوس بالکل صاف جو ہے نا وہ نیچے چاپر والے حصے میں چلا جاتا ہے، اور ہمارا بہت ہی اچھا اور مزے کا جوس بن کے اس میں تیار ہو گیا تھا، اور بالکل بھی ضائع نہیں ہوئے تھے اورنج۔ یہ دیکھیں، آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بیج وغیرہ رہ چکے ہیں اور اندر اس کے بالکل جوس صاف بن کے تیار ہوا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ چاپر مشین نہیں ہے تو آپ ہاتھ کی مدد سے بھی، چائے والی چھلنی کی مدد سے بھی یہ جوس نکال سکتے ہیں تاکہ سیڈ وغیرہ اس کے اندر نہ جائیں، اور آپ مینول مشین کی مدد سے بھی یہ آرام سے جوس تیار کر سکتے ہیں۔ ان 2 درجن مالٹوں سے میرے پاس تقریباً 1.5 لیٹر کے قریب جوس نکل آیا تھا۔ اب میں اس کی تیاری شروع کرتی ہوں۔ یہاں پہ میں نے 4 کپ میجرمنٹ والے چینی کے لیے ہیں۔ جتنا جوس ہے اس حساب سے 1 کلو چینی اس میں کافی ہے۔ جتنی چینی ہوگی اتنا ہی اس میں پانی جائے گا۔ 4 کپ چینی کے ہیں میجرمنٹ والے، تو 4 کپ ہی میجرمنٹ والے میں نے اس میں پانی کے ڈالے ہیں۔ اب میں نے یہاں پہ اس کا شیرہ نہیں بنانا 1 تار کا یا 2 تار کا، بس چینی کو پانی میں میلٹ کرنا ہے، اور یہاں پہ میرے پاس 2 سے 3 چمچ لیمن جوس کے ہیں، اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے تاکہ چینی دوبارہ سے کرسٹلائز نہ ہو، جوس ہمارا جمے نہ، اور اس کے بعد ہم اس میں جو جوس ہم نے تیار کر کے رکھا تھا اس کو اس میں شامل کر دیں گے، اور اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکائیں گے۔ بہت زیادہ ہائی فلیم پہ اس کو نہیں بنانا، میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہی اس کو بنانا ہے۔ یہ دیکھیں جوس کو پکتے ہوئے تقریباً 40 منٹ ہو چکے ہیں، اور یہ کوانٹٹی میں آدھا رہ چکا ہے۔ اس سٹیج پہ فلیم کو آف کر دوں گی۔ اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا کالا نمک اور تھوڑی سی ٹاٹری، اس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی مزے کا ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو اس میں فوڈ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ ایسے ہی پسند ہے، اس لیے میں نے اس میں فوڈ کلر ایڈ نہیں کیا۔ یہ جوس ٹھنڈا ہونے کے بعد مزید گاڑھا ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، آپ اس کی تھکنس چیک کریں اور اس کی شائننگ چیک کریں کہ کتنے مزے کا یہ جوس بن کے تیار ہوا تھا۔ آپ اس کو کسی بھی پلاسٹک کی بوتل میں، شیشے کے جار میں 3 سے 4 مہینے کے لیے بنا کے فریز کر سکتے ہیں، بالکل بھی خراب نہیں ہوتا۔ جب بھی آپ کا دل کرے آپ اورنج سکوائش کو نکالیں، تھوڑی سی برف ڈالیں اور اس میں پانی ڈالیں، اور آپ کا مزیدار سا شربت بن کے ہو جائے گا تیار۔ اس ریسیپی کو رمضان کے لیے ابھی سے سیو کر لیں، آپ کے بہت کام آنے والی ہے، اور بہت ہی کم وقت میں آپ یہ مزیدار سا جوس بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور افطار پارٹیز میں اس کو سرو کر سکتے ہیں۔ آپ کو میری یہ مزیدار سی ریسیپی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔